ہمارا ہفتے وار درس قرآن کا وقت ہو گیا. محترم خالد سعید صاحب سے گزارش ہے کہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کی روشنی سے نوازا ہے، اور اگر وہ یہ ہدایت ہمیں نہیں دیتے تو یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی. اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے، اس کے جوان بیٹے کو گولی مار دی جائے، اس گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ لوگ جا کر اس سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تعزیت کے علاوہ کیا بات ہے؟ کسی کے جوان بیٹے کو گولی مار دی جائے تو اس گھر کے اندر تو ایک عجیب صورتحال ہوگی نا. نہ کہ اس گھر میں جا کر کے کوئی یہ بات کر رہا ہوگا کہ اور بتائیے کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا، آپ کے بچے کہاں تک، بقیہ بچے پڑھ لکھ کر کے کہاں تک پہنچے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے تو بتایا گیا ہے کہ تمہیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تمہیں نیک کام کرنے چاہیے، تمہیں تسبیحات پڑھنی چاہیے. تو بڑا اچھا کام ہے، مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ اس میں غلطی نہیں ہے. یہ میرا کام تھوڑی ہے مسجد اقصیٰ، میں تھوڑی ذمہ داری ہے میری. میں حیران ہوتا ہوں مساجد کے اماموں کے اوپر حیران ہوتا ہوں. تو توبہ استغفار کی آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن جہاد کی آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں جو ایمان لائے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو. کس وقت کون سی آیت پڑھنی ہے یہ بتانے کا وقت ہے. امام مسجد دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ میرا بیٹا نہیں مرا ہے، یہ غزہ میں میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہے غزہ، یہ کیا ہے فلسطین، یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اپنی عبادات میں کتنا مستحکم ہوں، میں نیکیاں کتنی کرتا ہوں. 500 سے زیادہ قرآن کے اندر آیات ہیں جس کے اندر جہاد کے بارے میں کہا گیا. مجھے اس آیت کا ترجمہ کون بتائے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو؟ جہاد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کا اگلا لفظ ہے. جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ جہاد جدوجہد ہے، ایک براڈ اسپیکٹرم میں بات کی جاتی ہے، جہاد جہاد جہاد. لیکن قتال فکس پوائنٹ ہے، وہ بھی بالکل لاسٹ. یعنی میں نے کہا کہ مجھے پینے کے لیے کچھ چاہیے، آپ نے مجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا یار کچھ بھی لے آؤ. اب آپ شربت بھی لا سکتے ہیں، آپ چائے بھی لا سکتے ہیں، آپ پانی بھی لا سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے پانی چاہیے، پھر آپ شربت لائیں گے تو میں نہیں لوں گا. میں کہوں گا یار میں نے آپ سے پانی مانگا ہے، آپ میرے لیے بہت اچھی سی کافی لائیں گے، آپ میرے لیے کولڈ ڈرنک لائیں گے. میں کہوں گا بھائی میں نے پانی مانگا ہے آپ سے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، جو اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں، اخرجنا، اے اللہ میں باہر نکال دے، هذه القرية، اس بستی سے، قریۃ الظالم اہلها، جس کے لوگ ظالم ہیں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دیجئے، ہمارا حامی بھیج دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے. وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ کافروں سے نہیں ہے خطاب، یہ ان سے نہیں ہے خطاب جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا اور تم زمین سے چمٹ گئے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا دنیا کی زندگی کو تم نے آخرت پہ ترجیح دی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، تم اگر نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا.
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھائے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے یورپ میں ان کافروں کو کھڑا کر دیا جو مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہاں کل OIC کا اجلاس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تیل بند نہیں کر سکتے، ہم اپنے اڈوں سے ان جہازوں کو اڑنے سے منع نہیں کر سکتے۔ میرے لیے کون سا موضوع اب رہ گیا ہے؟ میں کون سی آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ میں کون سا درس دوں گا؟ میں کیا بات کروں گا؟ بچا کیا ہے؟ کون یہ کام کرے گا؟ یہ ان کا کام ہے کہ جو غزہ کے اندر ہے صرف وہی کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ قرآن کریم نے بتایا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا ہے۔ موت کا وقت تو لکھا جا چکا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص ثواب دنیا کے لیے کام کرے گا اس کو دنیا میں اجر دے دیا جائے گا، اور جو شخص ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اس کو آخرت کا ثواب وہ پائے گا بھی، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام لے گا، اسے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم نکلتے ہو یا نہیں نکلتے ہو۔ 2 لاکھ بے جان لاشیں، 2 ارب بے جان لاشیں، 2 ارب مسلمان، دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ میکسیمم پہ چلی جائیے 8 ارب، 8 ارب میں 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ ہو گئے؟ 25%۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا وقت ہوگا، کیسا لمحہ ہوگا کہ جب کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کم ہو جائیں گے، دوسروں کی تعداد بڑھ جائے گی، ہم تھوڑے ہوں گے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہاری مثال تو ایسی ہوگی کہ جیسے تم سمندر میں جھاگ کے مانی نہ ہوگے۔ آپ جائیے سمندر میں، لہریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، پانی بہت ہوتا ہے لیکن جھاگ زیادہ نظر آتا ہے، آپ کو اوپر نظر آتا ہے چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ ہے۔ فرمایا کہ تم جس طرح سمندر میں جھاگ ہوتی ہے تمہاری کس طرح صورتحال ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم میں وہن آ جائے گا، وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج امت مسلمہ ختم ہو گئی ہے، یہ قطر ہے، یہ دنیا کے نقشے میں سعودی عرب ہے، یہ پاکستان ہے، اور اس کو لبنان کہتے ہیں، اور اس کو مصر کہتے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک، 75,000 سے زیادہ فوج، اس سے زیادہ اسٹینڈنگ آرمی۔ دنیا میں یہودیوں کی آبادی 1 کروڑ ہے، فلسطینیوں کی آبادی 50 لاکھ ہے، 365 اسکوائر کلومیٹر اتنی سی جگہ پہ اگر کوئی رہتا ہے تو صرف غزہ کے مسلمان رہتے ہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو کسی اور کا ہے۔ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو آپ وہ بات کرو کہ ہاں کوئی ایسی تسبیحات بتاؤ کہ جس کے اندر عمل میرا اور بڑھے، اور وہ پڑھنا چاہیے مجھے، کیونکہ میں اللہ سے تعلق نہیں جوڑوں گا تو میرے اندر کمزوری آئے گی۔ تہجد مجھے پڑھنا ہے، بغیر تہجد کے مجھے نہیں ملے گا، یہ مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اللہ سے جو ہے تعلق کو جوڑنا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں صرف یہی آیت ہے، 500 کے قریب جو قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں، کون اس کو سمجھائے گا؟ میں نے نہیں بولا تھا، میں یہ بات کرتا ہوں اور میرے گھر میں کوئی تقریب ہو جائے، کوئی شادی اور بیاہ کی، اور پھر اس کے اندر ناچ گانا ہو، اور پھر میں آپ لوگوں کو بلاؤں اور وہاں پہ بے پردگی ہو، مرد عورت مل کر کے کھانا کھا رہے ہو، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار یہ شخص یہ تو بڑی نیک باتیں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ تم بڑا سا موٹو لکھو، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جاؤ گے آپ۔ یہ ایمان تقوی جہاد کس کا لوگو ہے؟ میرا لوگو ہے، کسی پارٹی کا لوگو ہے، کسی دینی جماعت کا لوگو ہے، کس کا لوگو ہے؟ سوال ہے نا، یہ میں نہیں جواب دوں گا، میں سوال تو میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایمان تقوی جہاد کس کا لوگو ہے؟ یہ میرا لوگو ہے، میں نے کہا تھا لکھنے کے لیے، میں نے کہا تھا آپ کو لکھو، میں نے اگر کہ آپ کو کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، یہ لکھ لو اپنے اوپر۔ یہ کس کا لوگو ہے آپ مجھے بتائیے نا، گھر جا کے دیکھیے گا، آپ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، آپ خود سمجھے گا۔ پھر کہاں گیا ایمان تمہارا، کہاں گیا تقویٰ تمہارا؟ اب تم اس بات کے لیے تیار نہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد پر جہاد کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے خوشخبری کی آیتیں نازل کی۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی کہنے پہ جنت میں داخل کر دیا جائے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کون ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کون ہے جو صبر کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے
سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کرتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. تو کرتے کیا ہے پھر وہ؟ نیکیاں کرتے ہوں گے میرے خیال میں، اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے. نہیں، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کو ہم نے جن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا وہ کرتے کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں. فتح کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ انہیں فتح مل جاتی ہے. اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے اور مارا بھی جاتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے ان سے پختہ پکا وعدہ کیا ہے جو توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرے. فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کا جو تم نے اللہ سے کیا ہے. موت کے بعد خوشخبری، خوشیاں تو اللہ ہی تعالیٰ کہہ سکتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کسی کے مرنے پہ کسی کے گھر جاؤں اور بولو مبارک ہو تمہیں، لیکن شہید کے گھر میں مبارکباد دی جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ جملہ سن کر کے. موت پہ جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، بولے بڑی خوشی ہوئی بھائی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، 2 ہاتھ مارے گا، کہے گا دفع ہو جائے یہاں سے میرے گھر سے. میرے باپ کے مرنے پہ تو بولتا ہے کہ وہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ مجاہد ہے کہ جس کے گھروں میں لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ اللہ نے کہا ہے فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کا جو تم نے اللہ سے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. تم نے کامیابی کیا سمجھ رکھی؟ یہ 40 سال 50 سال اور یہ ڈگری اور اس کے بعد جو ہے کمائی اور اس کے بعد پھر اگلی نسل کو پڑھانا اور پھر ان کے ذریعے حاصل کرنا، کمانا منع نہیں ہے کہیں پہ، لیکن تم نے اس کو کامیابی سمجھا ہوا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیابی یہ ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. پھر سورہ توبہ کے بعد 9ویں سورت ہے، 10ویں سورت سورہ یونس ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ یہی آیت دوسرے انداز میں نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جو لوگ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے. مفسرین کہتے ہیں خوف مستقبل کا ہوتا ہے، میں نکلوں گا تو مارا جاؤں گا، بم گرے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ایسے مر جاؤں گا ویسے مر جاؤں گا. یہ 10 باتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے 8 اکتوبر 2005 تاریخ یاد آ گئی؟ کیا ہوا تھا؟ بتائیں کیا ہوا تھا؟ زلزلہ آیا، کہاں زلزلہ آیا تھا؟ سے بالا کوٹ اور آزاد کشمیر میں آیا تھا. کون مرے تھے اس میں؟ کافر مرے تھے، مسلمان مرے تھے. کتنے مرے تھے؟ غزہ میں کتنے لوگ مرے ابھی تک؟ غزہ میں شہید ہوئے 10,000 11,000 12,000. میں یہ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں جس زندگی کو تم سمجھتے ہو کہ پاکستان میں گزار رہا ہو بہت اچھی زندگی ہے، بہت سکون کی زندگی ہے اور تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا ہے. تمہاری زندگیوں میں مزے ہی مزے ہیں، تمہاری زندگی میں آسانی آسان ہے. آپ جانا جا کر کے ابھی گوگل کرنا، 87,000 رجسٹرڈ اموات ہیں، اور جن کے شناختی کارڈ کا نہیں پتہ اور جن کی رجسٹریشن نہیں وہ الگ ہے. 1 لاکھ کے قریب لوگ مرے، 1 لاکھ لوگ. اور زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ کولیپس ہوتی ہیں تو کیا سیکنڈوں میں بندہ مر جاتا ہے؟ آپ کو میں بھوکا پیاسا رکھوں کتنے دن میں مرو گے؟ 3-4 دن لگیں گے مرنے میں. پیاس سے آپ کی جان نکلے گی، بھوک سے آپ جو ہے تڑپو گے، 4-5ویں دن جا کے مرو گے، 1 دن میں نہیں مرو گے. تو وہ جو بلڈنگز کولیپس ہوتی ہیں ارتھ کوئک کے اندر، زلزلے میں کیا سارے لوگ مر جاتے ہیں؟ ایسے نہیں مرتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں. کیا ہوا تھا فروری 2023 ترکی؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ فروری 2023 ترکی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بولے. وہاں پہ بھی زلزلہ آیا تھا. کتنے لوگ مرے تھے؟ کافر مرے تھے، یہودی مرے تھے، عیسائی مرے تھے، مسلمان مرے تھے. کتنے مرے تھے؟ 50,000 مرے تھے. ان دونوں واقعات میں کس کے خلاف FIR ہے؟ کس کے خلاف لڑو گے؟ کس سے بات کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا ہے، موت کا وقت تو اللہ نے لکھا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ گولیاں لگنے سے جو ہے لوگ مر جاتے ہیں، میزائل گرنے سے لوگ مر جاتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ 37واں روز ہے. 7 اکتوبر کو یہ واقعہ شروع ہوا ہے. 7 اکتوبر سے لے کر کے آج 37 ڈے ہے. اور وہ منافقین، وہ 47 ممالک کے وہ حکمران اس انتظار میں تھے کہ یار 6-7 دن کے اندر یہ سلسلہ ختم ہوگا، حماس مرے گی، جان چھوٹے گی، کوئی PLO جیسی نئی چیز لا کے کھڑا کر دے گی. کیا ہوگا؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس 37 38 40 50 60 دن کے بعد کیا ہوگا؟
3 آپشن ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ اسرائیل کامیاب ہو گیا، کیا ہوگا؟ غزہ میں گھس جائے گا، بہت بڑا قتل عام کرے گا، 22 لاکھ لوگوں کو قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، میں بتا رہا ہوں نہیں کرے گا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں بوسنیا بنا دے گا، نوجوانوں کو قتل کرے گا، نوجوان لڑکیوں کو، ہماری عزتوں کو پامال کرے گا، بچوں کو تہ تہ کرے گا، کتنے مار دے گا؟ لاکھ مار دے گا، 2 لاکھ مار دے گا۔ 22 لاکھ غزہ میں رہتے ہیں، 22 لاکھ لوگوں کو نہیں مارے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، مسلم دنیا جو ہے بعد میں جو امداد بھیجنا شروع کر دے گی، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مر جائیں گے۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، وہ اتنی بری حالت کے اندر آ گئے ہیں، ان کی زمین تنگ ہو چکی ہے، ان کے اسکول بند ہے، کالج بند ہے، سیاحت بند ہے، ان کے اندر اتنا خوف ہے، ان کے ڈویل نیشنل وہاں سے بھاگ چکے ہیں، وہ جو پوری دنیا میں اسرائیل بہت بڑی بات تھی، وہ ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے ذریعے دکھایا کہ تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتے کون ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم حکمرانی کرو گے، تمہارے میزائل ہیں، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ آئرن ڈوم کا نام سنا ہے اپنی؟ کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ آئرن کی چھتری نہیں تھی، انہوں نے اپنا سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی میزائل ان کے شہر پہ آئے گا تو اس کو دوسرا میزائل مار دے گا، اینٹی میزائل مار دے گا، اس لیے اس پورے سیٹ اپ کو آئرن ڈوم کہتے تھے۔ یعنی چاروں طرف ایسا سیٹ اپ بنا لیا کہ لوہے کی چادر بن گئی، اس کا نام انہوں نے آئرن ڈوم رکھا تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی اور یہ نیا جملہ ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا۔ جب پہلی دفعہ میں نے سنا تو میں نے کہا کیا چھتری بنا دی ہے انہوں نے؟ ڈوم تو گنبد کو کہتے ہیں، تو آئرن ڈوم کیا بہت بڑے لوہے کی کوئی گنبد بنایا ہے؟ پتہ چلا نہیں، ٹیکنالوجی ہے ان کی، امریکن ٹیکنالوجی ہے۔ کیا ہوا آج 37واں روز ہے۔ منافقین جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ حماس ختم ہو جائے گی۔ آج 37-38 دن کیا ہوگا؟ میں نے کہہ دیا میکسیمم 3 چیزیں، یا تو وہ کامیاب ہوں گے، یا اس کے بعد سیز فائر ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ ویسی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہوگی زندگی تو ایسی شروع ہو جائے گی۔ کیا زلزلے کے بعد 2005 کے زلزلے کے بعد کیا بالاکوٹ ختم ہو گیا؟ دوبارہ زندگی شروع ہو گئی ہے، دوبارہ کشمیر میں زندگی شروع ہو گئی، دوبارہ ترکی میں زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ سوچو کہ تمہاری زندگی اس لیے کہ تم زلزلے میں مرتے رہو اور تم جو ہے وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ آج مجھے بولنا نہیں چاہیے، صرف 1 سال کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف حوالوں سے، کبھی بلوچستان میں اور کبھی یہاں کبھی وہاں، بلا مبالغہ آپ کے 200-250 فوجی جو ہے وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ کوئی بھی وجہ ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں ہے، نہ میرا وہ موضوع ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے لڑنے میں موت آتی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ موضوع، یہ موقع اس وقت جو ہے صرف یہ ہے کہ اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کم از کم رسوا نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں عمل کرنا ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی خواہش دل میں رکھی، وہ نفاق کی ایک حالت میں مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگ پیدا کیے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جن کو مسلمان کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، انہیں غیر مسلم کہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کچھ بھی ہو۔ اور تیسرے ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ بظاہر مسلمان ہو، بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں، اور یہ اللہ جانتا ہے، اس کو ہم نہیں فتویٰ دے سکتے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ بھائی اس کے اندر کوالٹیز بھی موجود ہو، وہ جو 4 کیفیات ہیں منافقین کے، اس کے باوجود ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے۔ دوزخ بھی اللہ کی اور جنت بھی اللہ کی، لیکن اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑے ہوں۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل ان کان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے اپنے باپ اچھے لگتے ہیں، وابناؤکم، تمہارے بھائی اچھے لگتے، بیٹے اچھے لگتے ہیں، واخوانکم، تمہارے بھائی اچھے لگتے ہیں، وازواجکم، تمہاری بیویاں تمہیں اچھے لگتی ہیں، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، واموالکم، اور تمہارے مال تمہیں جو ہے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارتاً تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا خوف ہے تمہیں، ومساکن ترضونها، اور وہ مکانات جن سے تم بہت پیار کرتے ہو، جس میں گھر جا کے سو گے، ابھی تم لیٹو گے، دروازہ بند کرو گے، مزے سے رہو۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا شوق ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول
وہ جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ اچھے ہیں. فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ اپنا فیصلہ لے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھے گا. پڑھیں قرآن کریم کو، پڑھا کریں، قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھیں قرآن کریم کی آیات کیا کہہ رہی ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہہ دیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم کہ اللہ نے مومنین کے جان مال جنت کے بدلے خرید لیے. اللہ پھر ان کے لیے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ملال میں ہوں گے کہ میرا بچہ مر گیا، میرے پوتے مر گئے، میری بیوی مر گئی. انہیں کوئی حزن نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان کو خوشخبری دی ہے اللہ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی آیتیں بدلتی نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. ادھر سورہ توبہ میں کہا ذالک الفوز العظیم، اور ادھر سورہ یونس میں کہا سیم آیت ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. عزیزان محترم، موقع کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ان کو تو بولتے رہتے ہیں کہ او آئی سی اور مسلم حکمران اور یہ اور وہ. دکھ مجھے یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنا غم نہیں سمجھتے. میں نے کتنی مساجد کے اندر نماز پڑھی، خدا کی قسم آپ ذرا تصور کریں کہ کسی امام مسجد، مؤذن مسجد کا بیٹا فطری طور پر اللہ کی طرف سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ نماز میں کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے بیٹے کی مغفرت فرما. اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. میں حیران ہوتا ہوں کہ مسجد کے اندر دعائیں تک نہیں کی جاتی. دعائیں نہیں کی جاتی. دعا کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ میں بہت تکلیف میں ہوں. میں آپ کہیں گے آج اس کو کیا ہو گیا؟ آپ یقین مانیے کہ یہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا. اس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. یہ 10 صورتیں ہیں جو آپ کو اٹھا کر کے جو ہے نا کھڑا کر دیں گے. الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الاعراف، الانعام، انفال، التوبہ، یونس. یہ 10 صورتیں آپ پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام اس کا نام ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں، دین اس کا نام ہے. دین میری پسند کا نام نہیں ہے. ایک وہ طالب علم جو پیپر کے لیے پورے کورس کو پڑھتا ہے، اس سے آپ کہیں سے بھی سوال کر لو وہ جواب دے دے گا. اور ایک وہ طالب علم ہوتا ہے بڑا سیانا ہوتا ہے، وہ 5 ایئر پیپر لے لیتا ہے، سم ٹائم 10 ایئر بھی لے لیتا ہے. اسے پتہ ہے الٹے بھی لٹک جائیں گے نا، پیپر اس سے باہر نہیں آ سکتا ہے. کم از کم پاسنگ مارکس مل جائیں گے. بس ہم مسلمانوں کی حالت ہے، ہم نے 5 ایئر پیپر پکڑ لیے، ہم نے 10 ایئر پیپر پکڑ لیے، اور ہم نے کہا جنت تو ہماری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو جنت کا آسان طریقہ سکھا رہا ہوں. آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. شروع ہو جائے یاد کرنا. اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں، میں نے تو حدیث سنی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنایا ہے کہ جس شخص نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی خواہش بھی دل میں نہیں رکھی، وہ نفاق کی حالت میں مرتا ہے. 4 کام تو کر سکتے ہیں. دعا تو کر سکتے ہیں، ہر بار دعا کر سکتے ہیں، ہر نماز میں دعا کر سکتے ہیں، گھروں میں دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں. دوا تو کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ تو کر سکتے ہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم حالات اچھے ہوں گے تو ان تک کچھ پہنچ جائے، اور کم از کم اس بات کو بجھنے تو نہ دیں. ان باتوں کو کم از کم اپنے آفس میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی محفلوں میں ذکر تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانے دیا جا رہا ہے جہاد میں. حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، سعودیہ کیا کر رہی ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں تو تڑپوں، کم از کم تڑپنے کی تو مجھے اجازت ہے. اور چوتھی اور آخری بات، یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی جب تک آپ اس قرآن کریم کو کھول کے نہیں پڑھیں، حدیث سے رابطہ نہیں. اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، 5 ایئر پیپر آپ کو نکلوا دیں گے. میں تو نہیں منع کر رہا، میں تو بالکل منع نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کوئی 10 ایئر پیپر لے لے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. کہ اگر آؤٹ آف کانٹیکٹ کوئی سوال آ گیا تو کم از کم ہوگا کہ چلو یار یہ والا سوال تو 10 ایئر میں بھی تھا، تو 33 نمبر مل جائیں گے. آخری بات،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ دیکھیں جنت کی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ بھی قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرے رب نے کہا ہے. جو میرا قصور یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، جس میں بھی شامل ہوں، تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ. ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ابھی اللہ کے راستے میں جدوجہد جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے جو صبر کرنے والے. اور سورہ عنکبوت کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. سورہ عنکبوت کی پہلی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے انہیں آزمایا نہیں جائے گا. بس یہی بات کرنی تھی، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں پروردگار اس قوم کو کھڑا کر دیں، کم از کم ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیجیے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری خفت نہ ہو. کیسی کیسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں وہ بچی کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی اور میں شکایت کروں کہ اللہ کے رسول پیچھے کیا ہو رہا ہے. 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان، اور وہ 22 لاکھ لوگ ہیں. خدا کی قسم ریشو نہیں ہے، ڈیوائڈ کریں آپ، لگائیں پرسنٹیج بھی نہیں بنے گی. 22 لاکھ ڈیوائڈیڈ بائی 2 ارب جب آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں گے نا تو جواب بھی نہیں دے گا، 0.0000 کچھ دے گا. ہم نہیں بچا سکتے اور ہم انتظار میں ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ انتظار میں کہہ رہے ہیں 37واں دن ہو گیا ابھی بھی حل نہیں ہوا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. 37 دن ہو گئے، اب کل 38 دن ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری زندگی ہے تو ویسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن سے جڑنے کی، اس قرآن کو پڑھنے کی اور امت کے درد کے اندر تڑپنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار رحم فرما دیجیے، کم از کم دعاؤں کے اندر تو اس کو اپنے شامل کر لیجیے کہ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی الغزہ، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. پروردگار ہم کمزور ہیں، پروردگار ہم بے بس ہیں، ہم نے اپنی چاہت اپنی کوشش کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. پروردگار ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیجیے. اللہ وہ اسباب پیدا کر دیجیے. اللہ غیرت عطا فرما دیجیے، حکمرانوں میں غیرت عطا فرما دیجیے، ان لوگوں میں غیرت عطا فرما دیجیے جو طاقت رکھتے ہیں، جو کر سکتے ہیں. پروردگار اس وقت عالم اسلام کے اندر پیسے کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے، نوجوانوں کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو صرف غیرت کی ہے. اللہ غیرت عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم احیانا سعیدا وامتنا شہیدا، اے اللہ میں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. اور اے اللہ اے پاک پروردگار بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لیجیے اور ان مجاہدین کو ثابت قدم رکھیے اور کھڑا رکھیے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. اسی موضوع میں